عام طور پر یہ اس لفظ پر بھی جب بحث کی جاتی ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، بندہ ایمان لاتا ہے تو اس ایمان میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے اچھے اور برے تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اچھی اور بری تقدیر کس اعتبار سے ہے، اس کو جاننا بھی اس لیے ضروری ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کے علم اور اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کون سی چیز اچھی ہے یا کون سی چیز بری ہے، یہ اچھی اور بری یہ دونوں چیزیں بندوں کے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہر چیز خیر کے لیے ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہوتی ہے اور وہ تمہارے حق میں خیر کا ذریعہ بنتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز تمہیں لگتا یہ ہے کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، لیکن وہ چیز تمہارے حق میں خسران کا، نقصان کا اور مصیبت کا سبب بن سکتا ہے۔ انسان نہیں جانتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ خدا جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہ خیر اور شر یہ دونوں اللہ کے علم کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بری چیز کو انجام کیوں دیں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ کوئی برا عمل کیوں کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی برے عمل سے کیا حاصل ہونا ہے؟ اللہ کے علم میں ہر چیز خیر کا ذریعہ ہے، ہر چیز اللہ کے علم کے اعتبار سے بھلی ہے، بہتر ہے، لیکن وہ بندوں کے اعتبار سے اچھی اور بری دو قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز شہد ہے، شہد کا اثر میٹھا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ زہر کا جو اثر ہے وہ نقصان کا ذریعہ ہے، بربادی کا ذریعہ ہے، اسے انسان پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان کو زندگی دنیا میں زندہ رہنا اچھا لگتا ہے، یہ اس کے لیے اچھی بات ہے۔ مر جانا، اس کے اوپر موت کا آنا، اس کے ماں باپ کے اوپر موت کا آنا، اولاد کا مر جانا اس کے لیے برا لگتا ہے۔ تو یہ اچھا اور برا، اچھی تقدیر اور بری تقدیر یہ بندوں کے اعتبار سے ہے، خدا کے اعتبار سے نہیں ہے۔ جب اس کی نسبت بندوں کی طرف کی جاتی ہے تب یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ تقدیر اچھی ہے اور یہ تقدیر بری ہے، ورنہ اللہ کے علم میں ہر چیز خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس تکوینی نظام کو دیکھیں جس کا اشارہ آپ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے اس مکالمے کے اور اس سفر کے درمیان جو گفتگو ہوئی اور جو واقعات پیش آئے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ تکوینی نظام معلوم ہوگا، اس تکوینی نظام کا علم ہوگا جس کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے جتنے بھی واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے پیش آئے وہ بظاہر تشریعی نظام کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اشکال کا ذریعہ تھا۔ حضرت موسیٰ کو اس پر اشکال ہونا تھا، وہ اشکال درست تھا، اور کسی بھی مومن اور مسلم جس کو جو شریعت کا مکلف ہے اسے حضرت خضر علیہ السلام کے اس عمل پہ ظاہر سی بات ہے اعتراض ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام کا وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے تھا، اللہ کی قدرت کے اعتبار سے تھا، تقدیر کے اس نظام کے اعتبار سے تھا جو ہر اعتبار سے خیر کا ذریعہ تھا اور اس سے خیر وجود میں آنے والا تھا۔ وہ تفصیلی گفتگو ہے، اسے آپ کسی اور موقع پہ سن سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر میں۔ میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ خیر اور شر جو تقدیر کے سلسلے میں کہا گیا ہے اس کا تعلق بندوں کے اعتبار سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تقدیر کا جو دائرہ ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تقدیر کا دائرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو مقدر فرمایا ہے، تو مقدر کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں کسی بھی چیز کو وجود میں آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایک چیز وجود میں آئی کہ انسان نے دوا کھایا اور اس دوا کے ذریعے انسان کو شفا نصیب ہوئی، لیکن انسان بیمار ہوا اور بیماری کے بعد اس کو علاج کی ضرورت تھی، ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے ڈاکٹر سے دوا لی، اس دوا کے نتیجے میں اس کو شفا نصیب ہوئی۔ اب یہ شفا ملنا یہ نتیجہ ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی نے زہر کھایا
اور اس زہر کے نتیجے میں انسان پر موت آ گئی. یہ موت کیا ہے؟ اس زہر کا نتیجہ ہے. شفا مل جانا یہ دوا کا نتیجہ ہے. تو آپ اس کو اگر اصطلاحی الفاظ میں دیکھیں تو ایک چیز سبب ہے اور اس سبب کے نتیجے میں ایک چیز وجود میں آئی ہے، نتیجہ ہے. ایک سبب ہے اور ایک اس سبب کے ذریعے نتیجہ ہمارے سامنے ظاہر ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلہ فرمایا ہے یہ فیصلہ نتیجے کا بھی ہے. اللہ کی تقدیر سبب کے لیے بھی ہے، اللہ کی تقدیر نتیجے کے لیے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں بس یہ چیز ہے کہ انسان بیمار ہوگا اور اس کے بعد شفا یاب ہو جائے گا. شفا یاب ہونا یہ نتیجہ ہے، زہر کھانے کے بعد مر جانا یہ نتیجہ ہے. تو اس کا صحت یاب ہونا، بندے کا صحت یاب ہونا، بندے کا مر جانا، یہ دونوں نتیجہ ہے جو وجود میں آیا ہے دوا کے کھانے سے یا زہر کے کھانے سے. دوا کے کھانے سے انسان کو صحت ملی اور زہر کے کھانے سے انسان مر گیا. تو مرنا اور صحت پانا یہ دونوں چیزیں نتیجے کے اعتبار سے دنیا میں وجود میں آئی ہیں. یہ دونوں نتیجے ہیں، لیکن اس کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ شخص بیمار ہوگا، لیکن اس بیماری کے بعد وہ صحت یاب اس وقت ہوگا جب وہ فلاں دوا کو استعمال کرے گا. تو اسباب بھی لکھے گئے ہیں اور اس اسباب کی وجہ سے جو نتائج وجود میں آنے ہیں یہ بھی اللہ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. زہر کا کھانا بھی اللہ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اور اس زہر کی وجہ سے انسان کی موت بھی اللہ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. یہ دونوں چیزیں تقدیر کا حصہ ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ انسان مرے گا، کیسے مرے گا، اس کی موت کیسے آئے گی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اور یہ بھی اللہ کی طرف سے مقدر ہے. ایک انسان بیمار ہوگا اور بیمار ہونے کے بعد صحت یاب ہوگا. اس صحت کے اسباب کیا بنیں گے؟ کس ڈاکٹر کے پاس جائے گا، کون سی دوا وہ استعمال کرے گا اور اس دوا کو وہ استعمال کرنے کے بعد اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ قضا و قدر میں لکھ دی گئی ہیں. لہٰذا ہمیں اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس کی تفصیلات کو بھی جاننا ضروری ہے. اور اسی طرح سے تقدیر کے مسئلے کو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تقدیر کا مسئلہ انتہائی مشکل ہے. تقدیر کا مسئلہ مشکل نہیں ہے، مشکل ہم نے بنایا ہے، اس کی پیچیدگی کو ہم نے بڑھایا ہے. ورنہ تقدیر کا مسئلہ اس اعتبار سے آسان ہے. اس لیے تقدیر کا مسئلہ آسان ہے کہ تقدیر کا تعلق ایمان سے ہے اور ایمان کا مکلف گاؤں کا شخص بھی ہے، شہری بھی ہے، عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے اور عامی شخص بھی ہے. ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر پر ایمان لانے کو واجب قرار دیا ہے. اب آپ یہ بتلائیے کہ اگر یہ چیز کسی صاحب علم کے لیے مخصوص ہوتی اور اگر صرف تقدیر پر ایمان لانا کوئی مخصوص مسئلہ ہوتا تو اس کو ایمان کا حصہ نہیں بنایا جاتا. اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایمان کا حصہ بنایا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ایمان کے زمرے میں شامل کیا ہے. تقدیر پر ایمان لانا جاہل کے لیے بھی، دیہاتی کے لیے بھی، شہری کے لیے بھی ضروری ہے. جب ضروری ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی کسی مشکل چیز کا مکلف ہر ایک کو نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ اسی چیز کا مکلف اور پابند بنائیں گے جو اس کو انسان سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. لہذا تقدیر کے مسئلے کو بھی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے. ایمان کا مکلف ہر ایک، اور ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو مکلف بنایا ہے. مشکل تب ہو جاتا ہے جب ہم تقدیر کے مسئلے کو صفات الہیہ سے جوڑ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر اس سے پہلے گفتگو آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے صفات ہیں. ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی صفت ہے، ایک انسان کی ذات ہے، ایک انسان کی صفت ہے. انسان کی ذات وہ شخص ہے اور اس کی صفت کیا ہے؟ وہ اچھا ہے، برا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ پکڑتا ہے، وہ چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ایک ذات ہے. اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ کی صفات قدرت ہے، اللہ کی صفت سننے، اللہ کی صفت علم کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ہیں
تقدیر کا مسئلہ اللہ کی صفات کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا، یعنی اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کا علم یہ اللہ کی صفت ہے۔ جب لوگ ان صفات پر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بحث کرتے رہتے ہیں، پھر کبھی ہوتا ہے کہ صفات کے ذریعے اللہ کی ذات پر بحث ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی ذات تک انسان پہنچ جاتا ہے تو انسان کے لیے گمراہی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے دنیا میں بہت سے گمراہ فرقے اور فکری ارتداد کے لوگ شکار ہوتے چلے گئے۔ اس کی تفصیلات اگلے نشست میں آئیں گی کہ کون کون سے فرقے اعتقادی گمراہیوں کی وجہ سے وجود میں آئے اور فکری ارتداد کے شکار ہو گئے۔ وہ اسی وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے تقدیر کے مسئلے کو اللہ کی صفات کے ساتھ اس طرح سے جوڑا کہ اس میں بحث کرتے کرتے اللہ کی ذات تک پہنچ گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، ورنہ انسان سوال کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے، پہلے اللہ کی صفات پر انسان سے کہتا ہے کہ غور کرو غور کرو، اور پھر کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، بتاؤ اللہ کہاں ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر انسان گمراہی کے دلدل میں جا سکتا ہے، اس وجہ سے یہ مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ورنہ جہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کا حکم دیا ہے، ہم وہیں تک کے مکلف ہیں، ہم اس سے آگے کے مکلف نہیں ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا ما منکم الا وقد کتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ، او کما قال علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا ٹھکانہ جنت کا یا جہنم کا لکھ نہ دیا گیا ہو، یعنی اس کا ٹھکانہ مقرر ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا افلا نتکل علی کتابنا یا رسول اللہ کے رسول، ہم لوگ پھر اپنی تقدیر پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں؟ یہ دیکھیے، یہ وہ سوال ہے جس سوال سے ضلالت کی طرف انسان جا سکتا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ وہ سوال ہے جس سوال کے جواب سے انسان گمراہی کی طرف جا سکتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، کل میسر لما خلق لہ، ہر شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی وہ راستہ آسان فرما دیتے ہیں جس راستے کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سورۃ اللیل کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ سے تقوی اختیار کرے، ہم اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے اللہ سے منہ موڑا اور جس نے اللہ کے دین سے استغنائیت اختیار کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اللہ کے کلمے کا اس نے انکار کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پھر ہم اس کے لیے جہنم کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان آیات میں تقدیر کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطعاً مجبور نہیں بنایا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کی وجہ سے انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ کے نظام کو سمجھ سکتا ہے، اللہ کے کائنات کے نظام کو سمجھ سکتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی حادثہ انسان کے مزاج کے خلاف ہوگا تو انسان بے اطمینانی کا شکار نہیں ہوگا، انسان ذہنی اعتبار سے پاگل پنے کی طرف نہیں چلا جائے گا۔ ورنہ ابھی لوگ جو ہے اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، اور ظاہر سی بات انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اجل کو مقرر کر رکھا ہے، انسان کا وقت مقرر ہے، اور اس وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کا ذریعہ بنائیں گے، لیکن جب وہ شکل انسان کے سامنے اچانک آتی ہے اور تقدیر کے تعلق سے انسان کا ذہن واضح نہیں رہتا ہے، کھلا نہیں رہتا ہے، تو انسان کبھی پاگل پنے کا شکار ہو جاتا ہے، جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان بالکل اپنی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، لوگ جنون اور پاگل پنے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے کہ ان کا ایمان تقدیر پہ نہیں ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اطمینان کے ساتھ ہوگا کہ جو چیز ہو رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کا علاج کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کر، سن کر
اپنے ذہن کے اعتبار سے مختل ہو جائیں، کسی کی موت کو دیکھ کر پاگل ہو جائیں، ہوش کھو بیٹھیں اور ذہنی اعتبار سے پاگل پنے کے شکار ہو جائیں، یہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار سے روشناس کریں گے، اللہ کی قدرت ہم قیامت کے دن اور واضح طریقے سے دیکھیں گے۔ یہ استعداد اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا کرنا ہے تقدیر پر ایمان لانے سے، لہٰذا ضروری ہے کہ تقدیر پر ایمان ہم اس اعتبار سے لائیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ہے اور ہمارے دنیا کی زندگی کو مستحکم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کے ساتھ تدبیر کو بھی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ اور پیر باندھ دیے، بلکہ اس تقدیر کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی بھی ضروری ہے۔ تقدیر کے مسئلے کو دنیا میں تو ہم سمجھتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا کاروبار اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک کہ ہم اس کے لیے کوشش نہ کریں، ہم اس کے لیے دوڑیں نہ، بھاگیں نہ، لیکن اعمال کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، نیکی کے تعلق سے ذہن میں یہ بات شیطان ڈالتا ہے کہ ہمیں بیٹھ جانا چاہیے، ہمیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا چاہیے، ہر چیز مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔